بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين وبعد. سورة البقرة آیت نمبر 67. اس آیت سے وہ واقعہ شروع ہو رہا ہے جس کی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا. سورتوں کے جو نام ہیں ان میں کچھ سورتوں کے نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھے اور ان سورتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے وحی میں کیا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی جاتی ہے اور سورت کا نام بھی بتایا جاتا ہے. اور کچھ سورتوں کے ایک سے زیادہ نام بھی بتائے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ان ناموں سے ذکر کیا، جیسے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، ان کو ایک سورۃ الفلق اور سورۃ الناس سے یاد کیا جاتا ہے. اسی طرح معوذتین بھی کہا جاتا ہے سورتوں کو. اسی طرح ان کو قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس بھی کہا جاتا ہے. سورہ سجدہ ہے اس کو سورۃ السجدہ بھی کہا جاتا ہے. سورہ الف لام میم تنزیل بھی کہا جاتا ہے. یہ مختلف نام سورتوں کے. اس سورہ کا نام جو سورۃ البقرہ رکھا گیا اس کا کیا سبب تھا، وہ واقعہ کیا تھا، وہ یہاں ان آیات میں اس آیت 67 سے وہ شروع ہو رہا ہے. وہ یہ بنی اسرائیل میں ایک شخص قتل ہو گیا اور اس قتل کے متعلق ان کے ورثاء نے اور دوسرے لوگوں نے جھگڑا کیا کہ قاتل کون ہے، اور اس کے سلسلے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بات کوئی قصہ ہمیں نہیں بتایا. جو روایات ملتی ہیں وہ بنی اسرائیل سے ہی ملتی ہیں، اور بنی اسرائیل سے جو روایات ملتی ہیں اس کے بارے میں قاعدہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. صحیح بخاری میں ہے، آپ نے فرمایا نہ ان کی تصدیق کرو نہ تکذیب کرو. ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل سے بیان کر لو، اس میں حرج نہیں. تیسری بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل سے جو روایات ہمیں ملیں گی وہ 3 طرح کی ہوں گی. کچھ روایات وہ ہوں گی جو ہماری شریعت اور کتاب و سنت کی موافقت میں ہوں. بنی اسرائیل کی کچھ روایات اور ہیں ایسا، ان کو ہم قبول کر لیں گے اس لیے کہ وہ ہماری وحی اور کتاب و سنت کی موافقت میں ہیں. کچھ روایات بنی اسرائیل کی ایسی ہیں جو کہ کتاب و سنت کے ساتھ متصادم ہیں، سخت اپوزٹ، ان کو ہم ریجیکٹ کر دیں گے. تیسرے نمبر پر وہ ہیں جو نہ ہی موافق ہیں نہ ہی مخالف ہیں ہماری تعلیمات. ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ان کے بارے میں خاموشی اختیار کی جائے، نہ تصدیق نہ تکذیب. یہ قاعدہ بیان کیا نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ ایک شخص قتل ہو گیا. اس قتل کہا یہ جاتا ہے، اسرائیلی روایت ہے کہ بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کیا اور قتل کر کے اس کو جو دشمن جن کے ساتھ کچھ دشمنی تھی ان کے دروازے کے سامنے اس کی میت کو پھینک دیا کہ نام ان کا لگے. اور ایسا ہی ہوا، ان کا نام لگ گیا کہ انہوں نے قتل کیا. انہوں نے قتل سے انکار کیا اور پھر یہ مقدمہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا. آپ نے پھر اللہ کے احکامات کے مطابق ان کو حکم دیتے گئے کہ تم کیا کرو، غیر دبا کرو. تو ان لوگوں نے چونکہ ان کا قصور تھا اور لوگوں نے خود یہ کیا تھا اور کوئی 1-2 لوگ نہیں تھے، معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ لوگ تھے، تو لہٰذا وہ تو گائے ذبح کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. ظاہر اگر ذبح کی جاتی تو وہ تو ان کا بور کھل جاتا. تو پھر انہوں نے مختلف طرح کے سوالات کر کے دبانے کی کوشش کی. تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے یہ چند لوگوں کا واقعہ بنی اسرائیل کے ساتھ اس لیے جوڑا کہ بنی اسرائیل کی حرکتیں بھی اسی طرح سے تھیں. وہ بھی اللہ کی شریعت کے ساتھ اسی طرح سے مذاق کیا کرتے تھے. اللہ نے جب ان سے کہا کہ تم لوگ گائے ذبح کرو، بس
اتنی سی بات تھی، گائے ذبح کر دیتے، بات ختم۔ جب انہوں نے ماننا نہیں تھا تو انہوں نے حجتیں بے شمار دی۔ اللہ کے احکامات کو حجت بازی کر کے ٹھکرایا نہیں جاتا۔ اللہ کے احکامات اور رسول کے احکامات تو اتباع اور فرما برداری کے لیے ہوتے ہیں، ان کی تعویلیں کرنے کے لیے اور ان کے معنی کو موڑنے کے لیے نہیں ہوتے۔ یہ فرما بردار لوگوں کی یہ حرکتیں نہیں ہوتی۔ ایک والد ہے، والدہ اپنے بچوں کو کسی بات کا کہتے ہیں، حکم دیتے ہیں، بچوں نے جب نافرمانی کرنی ہو تو وہ کئی حیل و حجت کرتے ہیں۔ اچھا آپ نے یہ کہا تھا، ہاں میں نے کرنا تو تھا، یہ ہوا وہ ہوا، اچھا آپ کی بات کا مطلب یہ تھا، اچھا میں سمجھا نہیں، اچھا کر لوں گا، کر لیں گے وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب نافرمان اولاد ہیں۔ فرما بردار کون ہے؟ والد یا والدہ نے کہا کہ یہ کرنا ہے، سبحان اللہ، ان کی توقع سے پہلے وہ کام ہو گیا۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کا حق ہے۔ ایک طرف یہ بنی اسرائیل ہے، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں ان کا ذکر اس لیے کیا اور اتنی کثرت سے کیا کہ دیکھو ان کا ایمان ایسا تھا، انہوں نے یہ سرکشیاں کی اور انجام کیا ہوا، اور تم لوگوں کا ایمان کیسا ہونا چاہیے، اور وہ ایمان اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کی آخری 2 آیات میں بیان کیا، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات۔ اسی لیے آخری 2 آیات ان کو خواتین البقرہ کہتے ہیں، بڑی عظمت والی ہیں۔ ان میں کیا ہے بلا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے یہ کہا کہ صحابہ رضی اللہ عنہ مسلمان جو بات کریں گے کہیں گے وہ اس پر بھی محاسبہ ہوگا، جو سوچیں گے اس پر بھی محاسبہ ہوگا۔ اللہ اکبر! صحابہ تو ڈر کے کیا ہے، یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا، جو بات دل میں آ رہی ہے اس میں بھی محاسبہ ہوگا، مانی جا سکتی ہے یہ بات؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے اپنی ملاحظات کا اظہار کیا، ڈر کے، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ کیا تم بھی وہ باتیں کرنا چاہتے ہو جو بنی اسرائیل نے کی، سمعنا وعصینا، ہم نے سن لیا، ہم نافرمانی کریں گے، ہم سے یہ نہیں ہو پائے گا، تم یہ کہنا چاہتے ہو؟ صحابہ رضی اللہ عنہ ڈر کے فوراً کہنے لگے نہیں اے اللہ کے رسول، ہم مان لیتے ہیں، ہمارے اللہ نے یہ کہا کہ تمہاری دلوں کی سوچ پر بھی محاسبہ ہوگا، سمعنا وأطعنا۔ تب اللہ نے وہ آیات نازل کی اور ان کو آسانی دی، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وأطعنا۔ صحابہ نے کہا اللہ ہم نے سن لیا، بس مان لیا، اپنی اس پر عمل کرنا استطاعت سے باہر ہے، لیکن کہا یا اللہ مانیں گے۔ جب یہ جذبہ ہوتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے آسانیاں ہوتی ہیں۔ اللہ نے فوراً آسانیاں کر دی کہ اللہ تمہارا محاسبہ اس چیز میں نہیں کرے گی جو تمہارے دلوں میں سوچ پیدا ہوتی ہے۔ قالوا سمعنا وأطعنا واتقوا اللہ، انہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا اور اللہ کی اطاعت کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دی اور ان کی تعریف کی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ایمان کے معاملے میں کمی نہیں کی۔ تو یہ دیکھیں موازنہ ہے، بنی اسرائیل کا ایمان ایسا تھا، ہمارا ایمان ایسا، اور قرآن کریم میں کئی جگہ پر یہ موازنہ کیا گیا۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ ہمارے بہت سارے لوگوں کا ایمان کا معاملہ بنی اسرائیل جیسا، چند باتوں کو ماننا، چند کو نہ ماننا، آئندہ آتی جائیں گی باتیں، ہم ذکر کرتے جائیں گے، بہت زیادہ مشابہت ہے ہمارے بہت سارے لوگوں کے، اللہ میں ان میں نہ کرے بنی اسرائیل کے ایمان کے ساتھ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، بلا شبہ اللہ تمہیں حکم کرتے ہیں کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ وہ جب آئے قتل کا فیصلہ لے کر تو اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ ان سے کہی کہ گائے ذبح کر۔ اب بقرۃ سے مراد یہ جو بقرہ کے آخر میں تنوین ہے، 2 زبر ہے، یہ تعمیم کے لیے ہے، اس کا معنی ہے کوئی بھی گائے۔ یہ جو 2 زبر 2 پیش ہیں، عربی زبان کی گہرائی ہے، اور اس کے بعد پھر قرآن کریم کے جو معجزانہ یہ لینگویج ہے، اس میں یہ 2 زبر 2 پیش جس کو تنوین کہتے ہیں، اس کے معنی بھی مختلف ہوتے ہیں، اس کے باقاعدہ معنی ہیں۔
تو ان میں سے ایک معنی ہے تعمیم کے لیے، اس کا مطلب یہ ہے کوئی بھی گائے. اور وَتَتَّخِذُونَ هُزُوًا، تو وہ لوگ کہنے لگے اے موسیٰ کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو، ہمیں مذاق کا نشانہ بنا رہے ہو. قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. کیا مطلب اللہ کی شریعت کے معاملے میں، دین کے معاملے میں بات دین کی چل رہی ہے اور میں تم سے مذاق کروں؟ میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. یعنی یہ جاہلانہ حرکت ہے کہ دین کے امور میں کوئی بندہ مذاق سے کام لے. ویسے بھی مزاح ہو سکتا ہے، مذاق ہو سکتا ہے، خوش طبعی ہو سکتی ہے، لیکن دین کے معاملات میں مذاق نہیں. انہوں نے کہا کہ کیا کریں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا گائے ذبح کرو. کہنے لگا مذاق کر رہے ہیں. اللہ اعوذ باللہ، میں مذاق کروں گا تمہارے ساتھ؟ تم مجھے اللہ کا حکم مجھ سے معلوم کر رہے ہو اور میں تمہارے ساتھ مذاق کروں گا؟ کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہوں. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، اب انہوں نے پھر سوالات شروع کر دیے. اچھا آپ ویسا کیجئے، اپنے رب سے دعا کیجئے ہمارے لیے، یبین لنا ما هي، کہ وہ ہمارے لیے ذرا وضاحت کر دیں کہ وہ کیسی ہونی چاہیے. اب کام شروع ہو. قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ فرماتے ہیں بلا شبہ وہ گائے نہ ہی بوڑھی ہو، فارض نہ ہی بوڑھی ہو، ولا بکر نہ ہی جوان ہو. بکر سے مراد ہے جو جوانی کی دہلیز میں بھی جس نے قدم رکھا ہو. عوان بین ذلک، اس کے درمیان ہو. فافعلوا ما تؤمرون، تم وہ کرو جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے. یہ اضافی نصیحت تھی کہ دیکھو سوال نہ کرو، جو کہا گیا وہ کرو. اسلام نے جو ہماری تربیت کی ہے اس میں تربیت کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ سوال کرنے کے آداب کیا ہیں، کون سے سوال کرنے ہیں، کون سے سوال نہیں کرنے. کچھ سوالوں کو غیر پسندیدہ کہا گیا. صحیح بخاری وغیرہ میں ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس میں آپ نے کہا وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ. اللہ نے مکروہ جانا ہے تمہارے لیے قیل وقال. قیل وقال کے معنی ادھر ادھر کی باتیں، بے سروپا باتیں، غیر مستند باتیں، واقعات، ادھر کے واقعات چھوڑ دینا، ادھر کی باتیں چھوڑ دینا. وہ بات فلاں جگہ سے سنی وہ کر دینا بغیر کسی تحقیق کے یوں کرتے رہنا، جس کو کہتا نا لمبی لمبی چھوڑنا. اللہ نے اس کو ناپسند کیا، یہ کہ مومن کو زیب نہیں دے. وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، پھر فرمایا کہ اللہ تمہارے رب کو، تمہارے اللہ کو یہ بات تم سے ناپسند ہے کہ تم سوال بہت زیادہ کرو. اب یہ جو بہت زیادہ سوال ہے وہ کون سے سوال ہیں؟ کچھ سوالات ایسے ہیں جو کسی چیز کو سمجھنے کے لیے، فہم کے لیے وہ جائز ہے، مستحسن ہے. کچھ سوالات ایسے ہیں وہ چیز کو سمجھنے کے لیے نہیں ہوتے، وہ ویسے ہی انسان کی ذہنی اختراع ہوتی ہے اور اس میں کوئی اس کو فائدہ نہیں ہونے والا ہوتا، خام کا چیزوں کو کھینچا تانی کی جا رہی ہوتی. مثلا آدم اور حوا جب زمین پر اتارے گئے تو بابا جی اور اماں جی کہاں اترے تھے؟ بھائی تمہیں کیا مسئلہ بھی، جہاں پہ بھی اتر گئے، کتنی دیر کے بعد ملے تھے؟ پھر ان کا زمین پر اترنے کے بعد نکاح ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ اچھا قرآن میں ذکر ہے کہ شیطان ابلیس کی ذریت ہے، ابلیس کا لشکر ہے، اس کا تو تذکرہ ہے. اچھا شیطان کی بیوی کون ہے؟ ایک شیخ سے کسی نے پوچھا کہ شیخ یہ قرآن میں اس طرح سے تذکرہ ہے شیطان کی ذریت کا، اولاد کا، شیطان کے گروہ کا، تو اس کی بیوی، شیطان کی بیوی کون ہے؟ شیخ نے کہا کہ میں ولیمے میں نہیں گیا تھا، مجھے نہیں معلوم. بھائی اللہ نے ایسی باتیں اگر ہمارے لیے فائدہ ہوتا ہے اللہ بتا دیتا. یہ وہ سوال ہیں جو کہ اللہ نے ناپسند کیا. ایسے ہی سوال یہ کہ وہ جو موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا وہ کس طرح کا تھا، یا کوئی کچھ لوگوں نے یہ کیا کہ جتنے بھی واقعات قرآن میں ذکر ہوئے ہیں ان میں جو جو کردار آئے ہیں ان کے نام تلاش کرنے کی انہوں نے کوشش کی.
ان کے نام کیا ہوں گے؟ پھر اس سلسلے میں انہوں نے ادھر کی روایتیں پکڑی، ادھر کی پکڑی، جھوٹی سچی جو سب ملا کے نا کچھ کرنے کی کوشش کی۔ یہ سوالات ہے اس میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک حکم دیا، حکم کا مطلب تھا کہ کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے، لیکن انہوں نے نہیں کیا، سوال کیا کہ وہ کیسی ہو ہمیں پتہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے عمر، اس کی عمر کے بارے میں کہا کہ اچھا باقی چیزیں کچھ نہیں کہا، صرف کہا کہ چلیں پوچھ ہی رہے ہو تو عمر کا خیال کر لو، نہ وہ جوان ہو نہ بوڑھی ہو، درمیان میں۔ اور پھر کہا فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، ابھی بھی جو کہا گیا ہے کر لو، ابھی بھی کر لو۔ لیکن وہ پھر بھی باز نہیں آئے اور انہوں نے آگے بھی مزید سوال کیے اور اپنے لیے اللہ کے حکم پر عمل پیرا ہونا مشکل کر لیا، حکم پر عمل پیرا ہونا بھی مشکل کیا، اللہ کی ناراضگی کا سبب بھی بنے، پھر وہ حقیقت حال بھی کھل گئی، رسوا بھی ہوئے، یعنی دنیا میں بھی رسوائی، آخرت میں بھی رسوائی۔ اور یہی ہوتا ہے اس شخص کے ساتھ جو اللہ کی شریعت اور اللہ کے احکامات کے ساتھ ایسا کرتا ہے۔ اللہ ہمیں فرما بردار لوگوں میں سے بنائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اطاعت اور فرما برداری میں اس طرح سے بنا دیں جیسے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔